بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والضحیٰ، قسم ہے چاش کے وقت کی۔ یہاں بھی اللہ قسمیں کھا رہے ہیں۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کافی دن وحی نہیں آئی، وحی نازل نہیں ہوئی، تو کفار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا شروع کر دیا، ہاں بھائی اب تیرے اللہ نے کیا تجھے چھوڑ دیا ہے؟ تیرا اللہ اب تجھ سے بات چیت نہیں کرتا ہے، تیرے اوپر کچھ بھیجتا نہیں ہے، مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو یہ اس وقت وحی نازل ہوئی۔ والضحیٰ، قسم ہے چاش کے وقت کی۔ واللیل اذا سجی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تجھ سے بیزار ہوا ہے۔ یہ کافروں کو اللہ جواب دے رہا ہے کہ بتا دے ان کو کہ ما ودعک ربک، تیرے اللہ نے تجھے چھوڑا بھی نہیں ہے، وما قلی، اور نہ ہی وہ تجھ سے بیزار ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہے، یعنی دنیا سے آخرت بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی اور خوشی ہو جائے گا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، پھر اللہ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احسانات یاد کروا رہے ہیں کہ تو پریشان نہ ہو، میں نے تجھے چھوڑا بھی نہیں ہے۔ کافروں کی باتوں پہ کان نہ دھر کے یہ جو تجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے یا میں تجھ سے بیزار آ گیا ہوں، تیرے لیے آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے، اور تجھے میں وہ عطا کروں گا جب تو میرے پاس آئے گا کہ فترضیٰ، تو راضی ہو جائے گا۔ کیا عطا کریں گے؟ حوض کوثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، جس کا پانی شہد سے میٹھا اور دودھ سے سفید اس کا پانی ہے، جو ایک دفعہ پی لے گا اس پہ بڑھاپا دوبارہ نہیں آئے گا، ایسی حوض کوثر ہے وہ۔ پھر اللہ یہاں احسان اپنے بتا رہے ہیں کہ میں نے تو تجھ پہ بہت احسان کیے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ یعنی جب تو یتیم تھا پھر بھی تیرے رہنے کا، تیرے پالنے پوسنے کا ٹھکانہ نہیں کیا۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اور تجھے نادار پا کر تونگر نہیں بنایا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس یتیم پر سختی نہ کیا کر۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ کیا کر۔ جیسے اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، کوئی مانگتا ہے دینا تو ہے نہیں، پھر بھی دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے جاؤ، اس طرح کے جملے بول دیتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جو سوال نہیں کرتا ہے تم سے اس کو ڈانٹو ڈپٹو نہیں دینا تو اللہ خیر کرے، معاف کر دو، یہ جملے بولو۔ یہ نہ بولو کہ نکل جاؤ یہاں سے، یہ کر لو وہ کر لو، اس کا اپنا عمل ہے جو وہ کر رہا ہے، اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہ۔ اس میں فرما رہے ہیں کہ والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم کھا رہے ہیں اللہ پاک، پھر اللہ پاک کھا رہے ہیں جی 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 جب سورج بلند ہوتا ہے، یہاں مراد دن ہے، یعنی جب سورج تھوڑا سا بلند ہو جاتا ہے نا، اس وقت کی قسم کھا رہے ہیں اللہ پاک۔ یعنی اور جو نیچے ہے واللیل اذا سجا، جب اندھیرا مکمل چھا جائے، اس وقت کی قسم، رات کی قسم اللہ پاک کھا رہے ہیں۔ جیسا کہ کافر سمجھ رہے ہیں یا آخرت دنیا سے بہتر ہے، دونوں مفہوم ہے اس میں۔ اس سے دنیا کی فتوحات اور آخرت کا اجر و ثواب مراد ہے۔ اس میں وہ حق شفاعت بھی داخل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے ملا گیا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ وہ حق بھی بتا رہے ہیں کہ وہ بھی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی امت کی شفاعت کے لیے آئیں گے۔ جیسے کل بتایا تھا نا، ایک درود شریف کا پرچہ لے کے اپنے امتی کو بچانے آئے، شفاعت کی، تو یہ حق بھی اللہ کہہ رہے ہیں تجھے میں قیامت والے دن دوں گا، آخرت میں دوں گا۔ یعنی باپ کے سہارے سے بھی تو محروم تھا، ہم نے تیری دستگیری اور چارہ سازی کی، یعنی تجھے دین شریعت اور ایمان کا پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے تجھے راہیاب کیا، نبوت سے نوازا، کتاب نازل کی، ورنہ اس سے قبل تو ہدایت کے لیے سرگردہ تھا۔ تونگر کا مطلب ہے اپنے سوا تجھ کو ہر ایک سے بے نیاز کر دیا، کہ تو صرف اللہ سے مانگ اور اللہ ہی تجھے دے گا۔ تو تجھے سب سے بے نیاز کر دیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسے ہی کر دے کہ اللہ سے ہماری امیدیں لگ جائیں۔ پس تو فکر میں صابر اور غنا میں شاکر رہا، جیسے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ ساز و سامان کی کثرت کا نام نہیں تونگری، یعنی دل کا سکون جو ہے وہ ساز و سامان کی کثرت کا نام نہیں ہے، اصل تونگری تو دل کی تونگری ہے، یعنی جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی، بلکہ اس کے ساتھ احسان اور نرمی کا معاملہ کر، یعنی کس کے ساتھ؟ جو مانگنے والا ہے، جو تجھ سے مانگنے آئے، سوال کرنے آئے، تو اس کے ساتھ احسان اور نرمی کا معاملہ فرما، یعنی اس سے سختی، تکبر اور تلخ لہجے کے ساتھ بات نہ کر، پیار اور محبت سے بات کر۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر جو احسانات کیے ہیں، مثلاً ہدایت، رسالت، نبوت سے نوازا، یتیمی کے باوجود تیری کفالت اور سرپرستی کا انتظام کیا، تجھے قناعت اور تونگری عطا کی، وغیرہ وغیرہ، انہی جذبات کی وجہ سے ممنونیت کے ساتھ بیان کرتا رہے اللہ کی پاکی کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ اور ان کا اظہار اللہ کو پسند ہے۔ ہم یہ نہ کہیں کہ اللہ کو پتہ ہے۔ جیسے ابھی پچھلے دنوں میری بھتیجی پریگننٹ تھی، تو اس کو میں نے کہا کہ بیٹا اللہ سے بیٹا مانگو، تو وہ کہتی ہے جو بھی دے پھپھو۔ آج کل کی نسل ہے نا، تو ان کو لگا کہ شاید بیٹی کو وہ کر رہی ہیں ڈی گریڈ، کہ بیٹی نہیں مانگو۔ تو میں نے کہا بیٹا مانگو بیٹا، لیکن اللہ جب دے تو اس پہ راضی رہو، خوش رہو۔ اللہ بیٹی دے تو اس پہ بھی راضی ہو جاؤ۔ نبیوں نے بھی وارث بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ وطور سینین، اور طور سینین کی۔ وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی۔ یہ وہی کوہ طور ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک جگہ انہوں نے طے کی ہوئی تھی کہ یہاں پہ جانا ہے، جی پہاڑ، جی۔ اور یہ والتین والزیتون، یہ انجیر اور زیتون کی اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں۔ اور طور سینین یعنی جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی، یعنی مکہ مکرمہ کی، جس میں قتال کی بھی اجازت نہیں، لڑائی کی بھی اجازت نہیں۔ اگر اس میں کوئی آ جاتا ہے لڑنے والا تو اس کو امن حاصل ہو جاتا ہے، جن میں سے ہر جگہ میں جلیل القدر صحابت، یعنی وہ ان تینوں شہروں کی، تینوں مقدس جگہوں کی، تینوں چیزوں کی، انجیر بھی بہت، اللہ نے کہا جنت کا پھل ہے، زیتون بھی جنت کا پھل ہے، طور سینین وہ جگہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ سے بات چیت کیا کرتے تھے، اور حاضر البلد الامین یعنی مکہ مکرمہ، ان تینوں کی قسم کھا کر اللہ پاک پھر آگے بات بتا رہے ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک یقیناً لَقَدْ خَلَقْنَا، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، یعنی یہ جواب قسم ہے۔ یہ تینوں قسمیں کھا کر اللہ پاک آگے بات بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو تجھے خوبصورت شکل میں پیدا کیا،
ہر مخلوق کو اس طرح پیدا کیا کہ اس کے منہ کا نیچے کو جھکا ہوا ہے، صرف انسان کو دراز قدم سیدھا بنایا جو اپنے ہاتھوں سے کھاتا ہے پیتا ہے، پھر اس کے اعضاء کو نہایت تندرست بنا دیا، ان میں سے جانوروں کی طرح بے ڈھیلا یا بے ڈھنگا نہیں بنایا۔ ہر عضو کو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تیرے خوبصورت بنایا، اور ہر عضو دو دو بنائے، اور ان میں سے نہایت مناسب فاصلہ بھی رکھا تمہیں خوبصورت بنا کر۔ دراصل یہ انسان اللہ کی قدرت کا ایک مظہر ہے۔ اس کا یہ بتانے کا مطلب اللہ کا یہ ہے کہ میں نے تجھے بنایا تو اپنا مظہر دکھانے کے لیے کہ میں اس طرح خوبصورت انسان کو بنا سکتا ہوں۔ اور پھر آگے اللہ یہی کہہ رہے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر تو نیچوں سے بھی نیچے ہو گیا، یعنی تو جہنم کے نچلے درجوں میں چلا گیا۔ کس وجہ سے؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ تو گناہ کرتا گیا اور جہنم میں جاتا گیا۔ تو نے یہ بھی نہ سوچا کہ اللہ نے تجھے کس خوبصورت تقویم کے ساتھ بنایا ہے، کیسے خوبصورت تیرے اعضاء بنائے، تیرا ہاتھ بنایا۔ پھر اللہ یہی کہہ رہے ہیں اگر تیری ناک کی جگہ تیرا میں ہاتھ لگا دیتا، کان لگا دیتا تو تیرا چہرہ کیسا لگتا؟ تیرے دو سر جوڑ دیتا۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں کفار میں جن کے سر جڑے ہوئے، جن کے ہاتھ جڑے ہوئے، جن کے ناک نہیں ہے، جن کی آنکھیں نہیں ہیں۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے ایسا ہو جاتا تو کیا کرتا؟ لیکن تو نے پھر بھی اپنے آپ کو نیچوں سے نیچے گرا دیا، جہنم کے نچلے درجے میں تو چلا گیا۔ الا الذین، پھر اللہ یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ بے شک ایمان والوں کو الگ کر لو۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، نیک لوگوں کو الگ کر لو، ایمان والوں کو الگ کر لو۔ ان کو میں نہیں کہہ رہا کہ یہ گر گئے ہیں، یہ نیچے سے نیچے ہو گئے ہیں۔ پھر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین، بس تجھے اب روز جزا کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ یہاں اللہ کہہ رہا ہے تجھے سارا کچھ تو میں نے کھول کھول کے بتا دیا، ایسی کون سی چیز ہے جو تجھے یہ جھٹلا رہی ہے کہ ایک دن نہیں آنا، روز جزا نہیں آنا، تو نے میرے سامنے نہیں کھڑے ہونا؟ ایسی کون سی چیز ہے کہ تیری آنکھیں ہی نہیں کھل رہی ہیں، تجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے؟ تو دنیا کی مستیوں میں اتنا مگن ہو چکا ہے۔ پھر اللہ آگے دوبارہ خود کہہ رہے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سارے حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ جو تو 2 ٹکے کے لیے کسی نہ کسی کے آگے جھک جاتا ہے، اپنا آپ گرا دیتا ہے، تو کیا تو اللہ سارے حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ اللہ سب کچھ کر نہیں سکتا؟ تو اسی لیے اس صورت میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، میرے سامنے جھکو اور روز جزا پہ یقین رکھو۔ 3 بڑی بڑی قسمیں کھا کر اللہ اس بات کو ثابت کر رہے ہیں یہاں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے اتار نہیں دیا؟ الذی انقض ظہرک، جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ فإن مع العسر یسرا، بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فإذا فرغت فانصب، پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر۔ وإلی ربک فارغب، اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا۔
یہاں پر اللہ پاک اپنے 3 احسانات بتا رہے ہیں، پہلے بھی پچھلی صورت میں بھی ذکر کیا جو اس سے پہلے آئے گی، اور یہاں بھی اللہ مزید احسانات کا بتا رہے ہیں کہ کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا۔ ان میں پہلے کا مطلب ہے کہ سینے کا منور اور فراغ ہو جانا، تاکہ حق واضح ہو جائے اللہ کے نبی پہ اور دل میں سما بھی جائے۔ اسی مفہوم میں قرآن پاک میں کہا گیا کہ کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا، یعنی وہ اسلام کے لیے ایسا ہو گیا کہ اسے ہر بات کھلی کھلی نظر آنے لگ گئی اور اسے قبول بھی کر لیتا ہے۔ اس شرح صدر میں وہ شک صدر بھی آ جاتا ہے جو معتبر روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا۔ ایک تو بالکل چھوٹے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 4تھے سال میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چیرا اور اس سے وہ حصہ شیطانی نکال دیا جو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، یعنی خواہشوں کا حصہ جو ہے اور شیطان کا ایک حصہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر انسان کے دل کے کونے کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ دیکھتا ہے نا کہ یہ ذکر سے غافل ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے، تو وہ ایک ڈنگ مارتا ہے جس میں وسوسے، جس میں خواہشیں، جس میں گندے خیالات، جس میں بہت کچھ آ جاتا ہے، مایوسی اللہ سے، اپنی امیدیں کھو دینا، اور جیسے ہی دوبارہ انسان کو خیال آتا ہے وہ دوبارہ کہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ، یا کوئی بھی ذکر کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو وہ شیطان پیچھے ہو کے دور ہو کے دفع ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ تو وہ والا حصہ اللہ کے نبی کا 4 سال کی عمر میں نکال دیا گیا تھا کہ کوئی شیطانی خیال آتا ہی نہیں تھا۔ پھر دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، یعنی سینے کو کاٹا گیا اور اسی آب زمزم سے دھو کر اپنی جگہ رکھ دیا گیا اور اسے ایمان اور حکمت کے ساتھ بھر دیا گیا۔ یہ دوسری جگہ جو کہہ رہے ہیں نا، اور تجھ سے تیرا بوجھ نہیں اتار دیا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کیا ہم نے تجھ سے تیرا بوجھ نہیں اتار دیا؟ یعنی کیا یہ جو بوجھ نبوت سے قبل 40 سالہ دور زندگی سے متعلق ہے، اس میں اگرچہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہوں سے محفوظ رکھا، کسی بت کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی، کبھی دیگر برائیوں میں کسی برائی میں نہیں ڈالا، تو وہ بھی اللہ پاک بتا رہے ہیں کیا ہم نے تجھے اس سے نہیں بچا کر رکھا؟ تاہم معروف معنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و دماغ پر اس 40 سالہ عدم عبادت اور عدم اطاعت کا بوجھ تھا، یعنی میں نے تو اللہ کی عبادت ہی کبھی نہیں کی، کبھی نہیں وہ کیا، تو اس کا بوجھ تھا۔ ایک سوچ ہوتی ہے نا ذہن میں کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، کچھ کیا ہی نہیں، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں وہ بھی تو تیرا میں نے اتارا، جس سے تیری پیٹھ ٹوٹ رہی تھی، یعنی تیری کمر جھک گئی تھی، میں نے وہ والا بوجھ بھی تو تیرا اتارا ہے، کیا تجھے یاد نہیں ہے؟ تو اس احسان کا بھی اللہ پاک بتا رہے ہیں۔ پھر بتایا یعنی جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ جہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا وہاں اللہ کا نام آئے گا، جہاں اللہ کا نام آئے گا وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا۔ اتنا بلند ذکر ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا تو حضرت آدم علیہ السلام کی شادی کی حضرت حوا علیہ السلام سے، تو اللہ نے ان کو کہا کہ مہر دو، اس کا مہر دو، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ مہر کیا ہوتا ہے، کیا دوں مہر، ساری طرف تو سونا ہی سونا ہے جنت میں، جنت سے سونا اٹھا کے دوں؟ تو اللہ نے کہا نہیں، بلکہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پہلا آدم بن رہا تھا، آدم پہلا انسان تھا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے کہا میرے نبی پر، ایک نبی آئے گا اس پر تم درود پڑھ دو، آسمان کی ادھر ایک آسمان تھا، ادھر اشارہ کیا کہ یہ والا درود پڑھ دو میرے نبی پر تو تمہارا یہی مہر ہے۔ اتنی انسانیت سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے نبی کو اپنے سامنے بٹھایا ہوا تھا کہیں نہ کہیں، جس پر درود پڑھایا گیا اور وہ ان کا مہر ہو گیا۔ پھر اللہ پاک کہہ رہے ہیں ان مع العسر یسرا، پریشان نہ ہو، ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ ایک پریشانی آئے گی تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کے بعد پریشانیوں کو خوشخبریاں بھی دے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کے لیے جو خوشخبری
کہ تم اسلام کی راہ میں جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فراغت اور آسانی بھی تمہیں دے گا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور پھر اللہ پاک کہہ رہے ہیں جب تم فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا بس عبادت میں مشغول اللہ کی ہو جانا۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگانا۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں کامیابی ملے صحابہ کو یا آپ کو تو آپ اپنے پروردگار کو بھول جائیں۔ یہ کس کو ہو رہی ہے نصیحت؟ جو بنا ہی عبادت کے لیے ہے، تو ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ دیکھیں ذرا، خوشی آتی ہے تب بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ بھائی بڑے بیٹے کی شادی ہے، اب کیا کریں، بڑا بیٹا ہے، خوشیاں تو کرنی ہے، ناچ گانے مہندیاں تو کرنی ہے۔ چھوٹے کی ہے تو اس میں بھی بھول گئے، کوئی موت میت آئی اس میں بھی بھول گئے۔ ہم تو خوشی اور غم میں بھی یاد نہیں رکھتے اللہ کو، تو یہ اس کو وصیت ہو رہی ہے کہ خوشی میں بھی نہ بھولنا، فراغت میں بھی نہ بھولنا۔ اللہ ہم سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لا اقسم بهذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ وانت حل بهذا البلد، اور آپ اس شہر کے مقیم ہیں۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں ہی نہیں۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا پھرتا ہے کہ میں نے تو بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یوں سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی۔ ولسانا وشفتین، اور ہم نے اس کی زبان اور اس کے ہونٹ نہیں بنائے۔ وہدیناہ النجدین، ہم نے دکھا دیے اس کو دو راستے۔ فلاقتحم العقبہ، سو اس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہوتا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور کیا سمجھا کہ گھاٹی کیا ہے۔ فک رقبہ، کسی گردن غلام لونڈی کو آزاد کرنا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا۔ یتیما ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو۔ او مسکینا ذا متربہ، یا خاکسار مسکین کو۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جو ایمان لاتے اور ایک دوسرے کو صبر کی رحم کی وصیت کرتے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں جو دائیں بازو والے، خوش بختی والے، یعنی دائیں ہاتھ میں جن کے نامہ اعمال دے دیا جائے گا قیامت والے دن۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، یہی لوگ ہیں اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا۔ والذین کفروا بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، ہم اصحاب المشأمہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، کم بختی والے ہیں، یعنی جہنم میں جائیں گے۔ علیہم نار مؤصدہ، انہی پر تو آگ آئے گی، چاروں طرف سے ان کو گھیر لے گی۔
الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ اللہ اب یہاں پر بہت بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھا کر ہمیں کچھ بات سمجھانا چاہ رہا ہے۔ پورا دیکھ لیں، آدھا پارا تقریباً گزرنے والا ہے اور اللہ ہر چیز کی قسم کھا چکا ہے ہمیں صرف ایک ہی بات سمجھانے کے لیے کہ دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے جس پر تم محنت کر رہے ہو، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ یہاں بھی اللہ اب 6-7 قسمیں کھا رہا ہے۔ واو واو واو، ہر چیز کے شروع میں لگا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے اللہ قسم کھا رہا ہے۔ یہاں شروع میں لگتا ہے تو یہ قسمیں ہیں، درمیان میں لگتا ہے تو پھر یہ ہیلپنگ ورڈ کی طرح اور والے معنوں میں آ جاتا ہے، لیکن یہاں پر قسم ہے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ یہاں اللہ نے قسم کھائی۔ والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، یعنی سورج کے پیچھے رات ہو جائے۔ والنہار اذا جلاها، قسم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کر دے۔ واللیل اذا یغشاها، قسم ہے رات کی جب اسے ڈھانپ لے۔ والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی۔ کتنی بڑی بڑی قسمیں، ہم جیسے انسان کو تو ہل جانا چاہیے کہ اللہ اتنی بڑی بڑی قسمیں اب کس بات کے لیے کھا رہا ہے۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی اور اسے پھیلانے کی، ہموار کرنے کی۔ اللہ کہہ رہا ہے تو یہ 6 قسمیں نہیں مان رہا، نہ سورج کی، نہ چاند کی، نہ زمین کی، نہ رات کی، نہ دن کی، نہ آسمان کی، تو مجھے قسم ہے۔ اللہ پاک پھر آگے کہہ رہے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کہتے ہیں تیری، یعنی تیری قسم ہے مجھے اور تجھے درست بنانے کی قسم ہے مجھے۔ فَأَلْحَمَهَا، اب یہاں سے وہ بات شروع ہو رہی ہے جو 7 قسموں کے بعد اللہ پاک کہہ رہے ہیں فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر سمجھ دے دی ہم نے تم کو بدکاری سے بچنے کی، یعنی الہام ہے تمہارے دل کے اندر، یہ فیڈ کر دیا ہے۔ کہیں نہ کہیں تمہارا نفس تمہیں الارمنگ کرے گا، تمہیں بتائے گا کہ یہ چیز غلط ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ تم شیطان کے قبضے میں اتنا آئے ہوئے ہوگے کہ وہ الارم تمہیں سنائی نہیں دے گا اور تم کہو گے یار سارا ہی تو زمانہ کر رہا ہے، کیا کریں، دنیا کر رہی ہے، معاشرہ کر رہا ہے، اور تم اس نفس کی آواز کو دبا دو گے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے فَأَلْحَمَهَا، ہم نے الہام کر دیا تمہارے نفس کو۔ فجورہا، فجور کیا ہے، فسق و فجور کیا ہے، گناہ کیا ہے، وتقواہا، اور تقوی کیا ہے، اس کو ہم نے بتا دیا ہے کہ اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے۔ بری چیز کرتے ہوئے تمہیں ڈر ہوگا۔ آپ دیکھیں ہم کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اندر والے کمرے میں جاتے ہیں کہ اس کو آواز نہ چلی جائے یا کوئی بھی نہ سن لے، ہمیں پتہ ہے، ہمارے نفس کو پتہ ہے یہ گناہ ہے، لیکن ہم پھر بھی کر رہے ہیں۔ اور تقوی کا بھی ہمیں پتہ ہے، نیکی کرتے ہیں تو کتنا دل چاہتا ہے کہ سب کو پتہ چلے یہ نیکی ہوئی ہے، اللہ اس کا اجر دے گا، مجھے بہت ڈھیر اجر مل رہا ہے۔ یہ دکھلاوا نہیں ہوتا، یہ ایک تقوی ہوتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میری نیکی دیکھ کے شاید کوئی اور بھی کر لے۔ پھر اللہ آگے کہہ رہے ہیں کہ قد افلح من زکاہا، جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ کسے پاک کیا؟ اپنے دل کو جس نے پاک کر لیا، تقوی میں لے آیا، اپنے نفس کو اس نے گناہوں سے بچا لیا، اللہ کہہ رہا ہے وہی کامیاب ہوا ہے، فلاح پا گیا، یعنی افلاح فلاح پا گیا۔ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا، اور جس نے اپنے نفس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، جو دل کر رہا ہے، کہ لبرل جو طبقہ ہے اس کا نعرہ کیا ہے؟ اس کا نعرہ یہ ہے 4 دن کی زندگی ہے، جو دل کر رہا ہے وہ کر لو۔ تو جو اللہ کہہ رہا ہے اس کے پیچھے چل پڑا، وقد خوابہ، وہ ناکام ہو گیا، خاک میں ملا دیا گیا، من دساہا، جو اس کے پیچھے یعنی نفس کے پیچھے لگ گیا۔ کذبت ثمود بطغواہا،
پھر آگے اللہ ایک مثال بھی دے رہے ہیں کہ قوم سمود نے اپنی سرکشی کے باعث ہمیں جھٹلا دیا تھا نا، وہ بھی بہت طاقتور قوم تھی لیکن اپنی سرکشی کے باعث اللہ کو جھٹلایا۔ اِذِ انبعث اشقاها، جب ان میں کا بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، انہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری کی حفاظت کرو۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے اس کو جھٹلایا، فَعَقَرُوهَا، ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کوچیں ہی کاٹ دی، یعنی اس اونٹنی کے نیچے جو پاؤں ہوتے ہیں نا، جو نیچے والے، وہ ہی کاٹ دیے انہوں نے، جو اللہ کی اونٹنی تھی۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کوچیں ہی کاٹ دیں، پس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈال دی اور پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برابر ہی کر دیا، اللہ نے وہ بستی ہی ختم کر دی۔ یہاں پر کیا ہوا تھا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب میری کوئی نہیں سنتا، یہ کام ایک ہی شخص قدار نے کیا، لیکن چونکہ اس کی شرارت میں قوم بھی شامل تھی، قوم بھی آگے آگے تھی۔ یہاں پر ایک اونٹنی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سناتے ہوئے بتا رہے ہیں اللہ پاک کہ قوم سمود نے میری اونٹنی، یعنی ایک جگہ ہم نے رکھ دی کہ یہاں سے ایک دن میری اونٹنی پانی پیے گی اس کنویں سے اور ایک دن جو ہے تم سارے بستی والے پیو گے، تو انہوں نے میری اونٹنی کی کوچیں ہی کاٹ دی، میری بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ وطور سینین، اور طور سینین کی۔ وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی۔ یہ وہی کوہ طور ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، ایک جگہ انہوں نے طے کی ہوئی تھی کہ یہاں پہ جانا ہے، جی پہاڑ، جی۔ اور یہ والتین والزیتون، یہ انجیر اور زیتون کی اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں۔ اور طور سینین یعنی جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی، یعنی مکہ مکرمہ کی، جس میں قتال کی بھی اجازت نہیں، لڑائی کی بھی اجازت نہیں۔ اگر اس میں کوئی آ جاتا ہے لڑنے والا تو اس کو امن حاصل ہو جاتا ہے، جن میں سے ہر جگہ میں جلیل القدر صحابت، یعنی وہ ان تینوں شہروں کی، تینوں مقدس جگہوں کی، تینوں چیزوں کی، انجیر بھی بہت، اللہ نے کہا جنت کا پھل ہے، زیتون بھی جنت کا پھل ہے، طور سینین وہ جگہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ سے بات چیت کیا کرتے تھے، اور حاض البلد الامین یعنی مکہ مکرمہ، ان تینوں کی قسم کھا کر اللہ پاک پھر آگے بات بتا رہے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک یقیناً لقد خلقنا، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، یعنی یہ جواب قسم ہے، یہ تینوں قسمیں کھا کر اللہ پاک آگے بات بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو تجھے خوبصورت شکل میں پیدا کیا، ہر مخلوق کو اس طرح پیدا کیا کہ اس کے منہ کا نیچے کو جھکا ہوا ہے، صرف انسان کو دراز قدم سیدھا بنایا، جو اپنے ہاتھوں سے کھاتا ہے پیتا ہے، پھر اس کے اعضاء کو نہایت تندرست بنا دیا،
ان میں سے جانوروں کی طرح بے ڈھیلا یا بے ڈھنگا نہیں بنایا۔ ہر عضو کو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تیرے خوبصورت بنایا، اور ہر عضو دو دو بنائے، اور ان میں سے نہایت مناسب فاصلہ بھی رکھا تمہیں خوبصورت بنا کر۔ دراصل یہ انسان اللہ کی قدرت کا ایک مظہر ہے۔ اس کا یہ بتانے کا مطلب اللہ کا یہ ہے کہ میں نے تجھے بنایا تو اپنا مظہر دکھانے کے لیے کہ میں اس طرح خوبصورت انسان کو بنا سکتا ہوں۔ اور پھر آگے اللہ یہی کہہ رہے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر تو نیچوں سے بھی نیچے ہو گیا، یعنی تو جہنم کے نچلے درجوں میں چلا گیا۔ کس وجہ سے؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ تو گناہ کرتا گیا اور جہنم میں جاتا گیا۔ تو نے یہ بھی نہ سوچا کہ اللہ نے تجھے کس خوبصورت تقویم کے ساتھ بنایا ہے، کیسے خوبصورت تیرے اعضاء بنائے، تیرا ہاتھ بنایا۔ پھر اللہ یہی کہہ رہے ہیں اگر تیری ناک کی جگہ تیرا میں ہاتھ لگا دیتا، کان لگا دیتا تو تیرا چہرہ کیسا لگتا؟ تیرے دو سر جوڑ دیتا۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں کفار میں جن کے سر جڑے ہوئے، جن کے ہاتھ جڑے ہوئے، جن کے ناک نہیں ہے، جن کی آنکھیں نہیں ہیں۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے ایسا ہو جاتا تو کیا کرتا؟ لیکن تو نے پھر بھی اپنے آپ کو نیچوں سے نیچے گرا دیا، جہنم کے نچلے درجے میں تو چلا گیا۔ الا الذین، پھر اللہ یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ بے شک ایمان والوں کو الگ کر لو۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، نیک لوگوں کو الگ کر لو، ایمان والوں کو الگ کر لو۔ ان کو میں نہیں کہہ رہا کہ یہ گر گئے ہیں، یہ نیچے سے نیچے ہو گئے ہیں۔ پھر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین، بس تجھے اب روز جزا کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ یہاں اللہ کہہ رہا ہے تجھے سارا کچھ تو میں نے کھول کھول کے بتا دیا، ایسی کون سی چیز ہے جو تجھے یہ جھٹلا رہی ہے کہ ایک دن نہیں آنا، روز جزا نہیں آنا، تو نے میرے سامنے نہیں کھڑے ہونا؟ ایسی کون سی چیز ہے کہ تیری آنکھیں ہی نہیں کھل رہی ہیں، تجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے؟ تو دنیا کی مستیوں میں اتنا مگن ہو چکا ہے۔ پھر اللہ آگے دوبارہ خود کہہ رہے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سارے حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ جو تو دو ٹکے کے لیے کسی نہ کسی کے آگے جھک جاتا ہے، اپنا آپ گرا دیتا ہے، تو کیا تو اللہ سارے حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ اللہ سب کچھ کر نہیں سکتا؟ تو اسی لیے اس صورت میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، میرے سامنے جھکو اور روز جزا پہ یقین رکھو۔ تین بڑی بڑی قسمیں کھا کر اللہ اس بات کو ثابت کر رہے ہیں یہاں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے اتار نہیں دیا؟ الذی انقض ظہرک، جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ فإن مع العسر یسرا، بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فإذا فرغت فانصب، پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر۔ وإلی ربک فارغب، اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا۔ یہاں پر اللہ پاک اپنے تین احسانات بتا رہے ہیں، پہلے بھی پچھلی صورت میں بھی ذکر کیا جو اس سے پہلے آئے گی، اور یہاں بھی اللہ مزید احسانات کا بتا رہے ہیں کہ کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ ان میں پہلے کا مطلب ہے کہ سینے کا منور اور فراغ ہو جانا، تاکہ حق واضح ہو جائے اللہ کے نبی پہ اور دل میں سما بھی جائے۔ اسی مفہوم میں قرآن پاک میں کہا گیا
کہ کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا، یعنی وہ اسلام کے لیے ایسا ہو گیا کہ اسے ہر بات کھلی کھلی نظر آنے لگ گئی اور اسے قبول بھی کر لیتا ہے۔ اس شرح صدر میں وہ شک صدر بھی آ جاتا ہے جو معتبر روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا۔ ایک تو بالکل چھوٹے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھے سال میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چیرا اور اس سے وہ حصہ شیطانی نکال دیا جو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، یعنی خواہشوں کا حصہ جو ہے اور شیطان کا ایک حصہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر انسان کے دل کے کونے کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ دیکھتا ہے نا کہ یہ ذکر سے غافل ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے، تو وہ ایک ڈنگ مارتا ہے جس میں وسوسے، جس میں خواہشیں، جس میں گندے خیالات، جس میں بہت کچھ آ جاتا ہے، مایوسی اللہ سے، اپنی امیدیں کھو دینا۔ اور جیسے ہی دوبارہ انسان کو خیال آتا ہے وہ دوبارہ کہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ، یا کوئی بھی ذکر کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو وہ شیطان پیچھے ہو کے دور ہو کے دفع ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ تو وہ والا حصہ اللہ کے نبی کا 4 سال کی عمر میں نکال دیا گیا تھا کہ کوئی شیطانی خیال آتا ہی نہیں تھا۔ پھر دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، یعنی سینے کو کاٹا گیا اور اسی آب زمزم سے دھو کر اپنی جگہ رکھ دیا گیا اور اسے ایمان اور حکمت کے ساتھ بھر دیا گیا۔ یہ دوسری جگہ جو کہہ رہے ہیں نا، اور تجھ سے تیرا بوجھ نہیں اتار دیا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کیا ہم نے تجھ سے تیرا بوجھ نہیں اتار دیا؟ یعنی کیا یہ جو بوجھ نبوت سے قبل 40 سالہ دور زندگی سے متعلق ہے، اس میں اگرچہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہوں سے محفوظ رکھا، کسی بت کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی، کبھی دیگر برائیوں میں کسی برائی میں نہیں ڈالا، تو وہ بھی اللہ پاک بتا رہے ہیں کیا ہم نے تجھے اس سے نہیں بچا کر رکھا؟ تاہم معروف معنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و دماغ پر اس 40 سالہ عدم عبادت اور عدم اطاعت کا بوجھ تھا، یعنی میں نے تو اللہ کی عبادت ہی کبھی نہیں کی، کبھی نہیں وہ کیا، تو اس کا بوجھ تھا۔ ایک سوچ ہوتی ہے نا ذہن میں کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، کچھ کیا ہی نہیں، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں وہ بھی تو تیرا میں نے اتارا، جس سے تیری پیٹھ ٹوٹ رہی تھی، یعنی تیری کمر جھک گئی تھی، میں نے وہ والا بوجھ بھی تو تیرا اتارا ہے، کیا تجھے یاد نہیں ہے؟ تو اس احسان کا بھی اللہ پاک بتا رہے ہیں۔ پھر بتایا یعنی جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ جہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا وہاں اللہ کا نام آئے گا، جہاں اللہ کا نام آئے گا وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا۔ اتنا بلند ذکر ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا تو حضرت آدم علیہ السلام کی شادی کی حضرت حوا علیہ السلام سے، تو اللہ نے ان کو کہا کہ مہر دو، اس کا مہر دو، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ مہر کیا ہوتا ہے، کیا دوں مہر، ساری طرف تو سونا ہی سونا ہے جنت میں، جنت سے سونا اٹھا کے دوں؟ تو اللہ نے کہا نہیں، بلکہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پہلا آدم بن رہا تھا، آدم پہلا انسان تھا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے کہا میرے نبی پر، ایک نبی آئے گا اس پر تم درود پڑھ دو۔ آسمان کی ادھر ایک آسمان تھا، ادھر اشارہ کیا کہ یہ والا درود پڑھ دو میرے نبی پر تو تمہارا یہی مہر ہے۔ اتنی انسانیت سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے نبی کو اپنے سامنے بٹھایا ہوا تھا کہیں نہ کہیں، جس پر درود پڑھایا گیا اور وہ ان کا مہر ہو گیا۔ پھر اللہ پاک کہہ رہے ہیں ان مع العسر یسرا، پریشان نہ ہو، ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ ایک پریشانی آئے گی تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کے بعد پریشانیوں کو خوشخبریاں بھی دے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کے لیے جو خوشخبری کی کہ تم اسلام کی راہ میں جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فراغت اور آسانی بھی تمہیں دے گا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور پھر اللہ پاک کہہ رہے ہیں جب تم فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا بس عبادت میں مشغول اللہ کی ہو جانا۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب،
اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگانا۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں کامیابی ملے صحابہ کو یا آپ کو تو آپ اپنے پروردگار کو بھول جائیں۔ یہ کس کو ہو رہی ہے نصیحت؟ جو بنا ہی عبادت کے لیے ہے، تو ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ دیکھیں ذرا، خوشی آتی ہے تب بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ بھائی بڑے بیٹے کی شادی ہے، اب کیا کریں، بڑا بیٹا ہے، خوشیاں تو کرنی ہے، ناچ گانے مہندیاں تو کرنی ہے۔ چھوٹے کی ہے تو اس میں بھی بھول گئے، کوئی موت میت آئی اس میں بھی بھول گئے۔ ہم تو خوشی اور غم میں بھی یاد نہیں رکھتے اللہ کو، تو یہ اس کو وصیت ہو رہی ہے کہ خوشی میں بھی نہ بھولنا، فراغت میں بھی نہ بھولنا۔ اللہ ہم سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔